بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب پیارے پیارے نام۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام القدوس کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں اس نام کے ساتھ ایک نام جڑ کے آتا ہے گا، جو آتا ہے گا سبوحن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بہت ہی پاک ذات اور بہت ہی مبارک ذات جو رب ہے تمام فرشتوں کے، اور خاص طور پہ روح جبریل امین کا رب۔ یہ نام سبوحن جو ہے قرآن کریم میں ڈائریکٹلی تو نہیں آتا، لیکن احادیث مبارکہ میں آتا ہے گا۔ لیکن قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 صورتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح سے جن کا آغاز ہوتا ہے، جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلی بنی اسرائیل ہے جو سبحان الذی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سبحان ایک مصدر ہے جس سے باقی تمام الفاظ جو ہیں گے پھوٹتے ہیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ ہے جو سبح اسم ربک الاعلیٰ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایک فعل امر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد 3 صورتیں ہیں، الحدید، الحشر اور الصف۔ یہ فعل ماضی سبحہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور 2 صورتیں ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ یسبح سے ہوتا ہے، فعل مضارع سے ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہمیشہ، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں۔ تو اصل میں تسبیح کا اپنا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ سبحہ کا معنی ہوتا ہے گا تیزی کرنا یا پھر تیرنا، ہوا میں یا پانی میں تیرنا، برقرار رہنا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں آتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب یعنی کہ تمام چاند تارے جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ سب کے سب فلک میں یسبحون تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے مقام پر قائم ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ایک خاص بلند عرفہ مقام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر طرح کی عیب، کمی، کوتاہی سے پاک قرار دے کے اس مقام اعلیٰ کا ذکر کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں تعریف کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں گے صفات حمیدہ کا ذکر کر کے تعریف کرنا، کسی کی کوالٹیز بیان کر کے، اور ایک ہوتا ہے گا صفات سیئہ سے پاک قرار دینا، ہر طرح کی برائی، عیب، کمی سے پاک قرار دے کے تعریف کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم، تمجید و تطہیر اس طرح بیان کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، اولاد سے، ولی و مددگار سے پاک، ہر طرح کی غفلت، کوتاہی، نسیان، ظلم سے پاک، موت، نیند، بھوک، تھکاوٹ، بیماری، فنا ہونے سے پاک، ہر طرح کے عیب، فخر، بخل، ان سب چیزوں سے پاک، ہر طرح کی محتاجی سے پاک، ہر طرح کی نقصان و اذیت سے پاک ذات۔ تو سبوحن کا لفظ جو ہے فعول کے وزن پہ بہت زیادہ پاک ذات، جس کی پاکی کائنات کی ہر شے بیان کر رہی ہے، اپنے قول کے، اپنی زبان سے بھی اور اپنے حال سے بھی۔ اسی لیے تسبیح بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، قولی اور ایک حالی۔ قولی تسبیح جس کے بارے میں ذکر سورۃ الاسراء میں بنی اسرائیل میں آتا ہے، آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ہر شے جو زمین پہ ہے نہیں مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح تمام چرند پرند پہاڑ سب بیان کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ایک حالی تسبیح ہے کہ وہ اپنے حال سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ بنایا گا، اور ہم اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، تیزی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں تیزی کا بھی معنی آتا ہے نا، فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے دوڑتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے سوچیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، تو ہم کتنی تیزی دکھاتے ہیں۔
تو کائنات کی ہر شے ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، فسبح بسم ربک العظیم، بس تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو بہت عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور تسبیح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات ملتی ہیں جس میں تسبیح کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ اس کو رزق کی کنجی کہا گیا ہے۔ تمام جو چرند پرند ہیں ان کو اس تسبیح کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کلمتانی، 2 کلمات، خفیفتانی علی اللسانی، جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، اور میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، الرحمن کے بہت پسندیدہ ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی بات، کون سا کلام سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے یہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جو نجات ملی تو کس کلمے کی وجہ سے ملی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پہلے کلمہ اور اس کے بعد تسبیح۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے تسبیح کے لیے بھائی کی معاونت طلب کی، قرآن کریم میں آتا ہے، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَجَلِّ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا لے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم بہت زیادہ کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور آپ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہو جائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور چرند پرند سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں شامل ہو جایا کرتے تھے، جب داؤد علیہ السلام اپنی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے۔ تو تسبیح جو ہے وہ ہر مخلوق کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب دجال آئے گا تو صحابہ کرام نے دریافت کیا ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کھائیں گے جب سب کچھ دجال کے ہاتھ میں ہوگا، تو آپ نے فرمایا وہی جو فرشتوں کا رزق ہے، یعنی تسبیح، اس کے ذریعے تمہارا پیٹ بھرے گا۔ اسی طریقے سے اس کو بڑھاپے میں ایک آسان عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ام ہانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، چنانچہ مجھے کچھ ایسے کاموں کا حکم دے کہ میں بیٹھے بیٹھے ہی کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ اور تسبیح کے ذریعے جنت میں درخت لگتے ہیں، یہ انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے، محرومیوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ تسبیح ہماری جو ہوتی ہے یہ عرش کے گرد جا کے چکر لگاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ، تو یہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے کہنے والے کا نام اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے دربار میں ہو؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی کہ ہمیں تسبیح کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہاں ہو۔ اسی طریقے سے تسبیح جو ہے وہ ڈپریشن، دل کی گھٹن کا علاج ہے، ڈر، خوف اور انزائٹی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، قولی تسبیح بھی یعنی اپنی زبان کے ذریعے بھی، حالی تسبیح بھی یعنی ہمارا حال بھی بتا رہا ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، اور قلبی تسبیح بھی یعنی دل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، اللہ کو پاک قرار دے رہے ہوں، اس کے فیصلوں میں کسی قسم کی ہمیں کوئی آبجیکشن نہ ہو، بلکہ اس کو دل سے تسلیم کر رہے ہوں۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں جب فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے کا، تخلیق کرنے کا اظہار کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں یعنی زمین میں، اور وہ خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کے حوالے سے جو بات بیان کی اس میں تسبیح نسبح بحمدک و نقدس اور تقدیس دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ اس حوالے سے
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ نسبح بحمدک میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی حمد کا، اور نقدس لک اس سے مراد ہے کہ ہم نے آپ کی تسبیح اور حمد کے ساتھ ساتھ اس تمام ماحول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ پاک صاف رکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے پاک رکھا ہوا ہے۔ تو تسبیح اور تقدیس جب دونوں مل کے ساتھ آئے تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کرنی ہے اور اپنے ارد گرد کو بھی پاک صاف رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، جسمانی طہارت کا خیال رکھیں، اپنے خیالات کو پاک کریں، روحانی طہارت کا اہتمام کریں، اپنے دل کو تکبر سے پاک کریں، مالی طہارت کا بھی اہتمام کریں، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کریں۔ مال کو جب بھی حاصل کریں دل کی پاکیزگی کے ساتھ حاصل کریں تو اس میں برکت ملے گی، کیونکہ حدیث کے مطابق جو نفس کی حرص و طمع کے ساتھ یعنی لالچ کے ساتھ اس کو لیتا ہے تو اس کو برکت نصیب نہیں ہوتی، وہ کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی طرح اپنے تمام جسم کو، اپنے تمام جوارے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک رکھیں، نہ گندی باتیں دیکھنی ہے، نہ سننی ہے، نہ کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو گندی چیزیں دیکھنے سے، گندی فلمیں دیکھنے سے پاک رکھنا ہے، اپنے کانوں کو گانے سننے سے پاک رکھنا ہے۔ کون کون سی چیزیں خراب گندی ہوتی ہیں گی ان کا احساس کر کے ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ شوہروں اور بیویوں کی ذاتی کمرے کی باتیں جو ہوتی ہیں گی وہ دوسروں کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ آنکھ، کان، زبان، دل سب کو پاک رکھنا ہے، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے پاک رکھنا ہے۔ جہاں ہم اس زبان سے ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہاں اس زبان سے دوسروں کی غیبت و برائیاں بیان نہ کیجیے، دوسروں کو طنز و طعنے نہ دیجیے، جھوٹ بولنا، چیخنا، چلانا کسی کے لیے بھی اذیت کا سبب نہ بنیے، اور کوشش کیجیے اپنی ذات کو ہر طرح کے شک و شبے سے، کسی بھی قسم کی بری چیزوں کے شامل ہونے سے پاک رکھیے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ ایک کشتی میں سوار تھے اور ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک شخص کو معلوم ہوا تو اس نے راستے میں یہ کہہ دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں جو کسی نے چرا لی ہیں، سب کو تلاشی دینی ہوگی۔ تو سب کی تلاشی لینا شروع کی گئی تو اشرفیاں کسی کے پاس سے بھی نہیں ملی۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو اشرفیاں تھیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے انہیں پانی میں پھینک دیا۔ وہ شخص بہت حیران ہوا۔ تو امام بخاری نے بیان کیا کہ میں حدیث رسول بیان کرتا ہوں، اگر مجھ پر چوری کا الزام لگ جاتا تو پھر مجھ سے کون حدیث لیتا۔ تو اپنی ذات کو ہر طرح کے شک و شبے سے پاک رکھنے کے لیے انہوں نے مالی نقصان کر لیا۔ اور آج ہم کس دنیا میں جی رہے گے کہ ہم مال کی خاطر بدنام ہونے کو بھی پسند کر لیتے ہیں، کسی طریقے سے وائرل ہو جائیں، کسی طریقے سے بس مشہور ہو جائیں، مال ہاتھ میں آئے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے۔ خاص کر دین سے جڑے ہوئے بندوں کو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بہت بچا کے رکھنا ہوتا ہے، کہیں دین پہ کوئی حرف نہ آئے۔ ان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بعض اوقات دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ہمارا تعلق کس ذات سے ہے جو سبح قدوس، بہت زیادہ پاک ذات ہے، بہت بابرکت ذات ہے۔ اس کی بہت زیادہ تسبیح بیان کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو اس کی نافرمانیوں سے پاک کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اسے بابرکت بنانا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد بھی ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب وطر سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس فرماتے۔ اسی طریقے سے یہ اذکار سبحان الملک القدوس رات تہجد کے اذکار میں بھی شامل ہے، 10 مرتبہ اسے بھی وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اپنی تسبیح بیان کرنے والا، اپنی تقدیس بیان کرنے والا، اپنی تمجید و بزرگی بیان کرنے والا ہی نہ بنائے خالی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں بھی لگا دے، جس طرح تمام مخلوقات لگی ہوئی ہیں
اور ہمیں ہماری زندگی کے اصل مقصد کو پورا کرنے والا بنائے، ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلا کے انہیں نبھانے والا بنائے، اور بے شمار کمزوریوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حضور سے قبول فرمائے اور اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، کسی مجلس میں ذکر کرے تو یہ اس ذکر پر لگائی جانے والی مہر ثابت ہوگی، اور اس مجلس میں جو لغو بات ہوئی ہوگی اس کا کفارہ بن جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، الہی آمین۔ السلام علیکم۔